بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورس۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اگرچہ بڑا کنٹروورشل بھی ہے اور انٹرنیشنلی ہسٹوریکلی کنٹروورشل ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک اس پہ بات نہ کی جائے میرے خیال میں پولیٹیکل سائنس کو یا پولیٹکس کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس پرسنالٹی کا نام ہے نکولس میکیاویلی۔ ہم جب پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو ہم پولیٹیکل سائنس کے فلاسفرز تھنکرز کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر جتنے بھی سسٹمز آئے ہیں دنیا میں اور ان سسٹم کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی تھنکنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ ان تھیئریز یا ان سسٹم، یعنی کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے یا ہر کوئی سسٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی تھیئری کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس تھیئری کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فلاسفر موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی نے تھنکنگ کی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان آئیڈیالوجیز میں یا ہم ان تھیئریز میں چینجز جو ہے وہ لاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی بیس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ یعنی ابھی تک ہم جنہوں نے کمیونزم کا آئیڈیا دیا، جنہوں نے کیپٹلزم کا آئیڈیا دیا، جنہوں نے سوشلزم، ریئلزم، نے کلاسک ریپبلکنزم، اور یہ جو آئیڈیاز جن لوگوں نے دی، جو تھیئریز جن لوگوں نے پریزنٹ کی، وہ آج بھی پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کی بنیاد ہے، اور اس میں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ چینجز یا مکس جو ہے وہ کر کے ایک نیا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں پولیٹیکل فلاسفیز جو ہے وہ بنتی رہتی ہے، تھیئریز جو ہے وہ بنتی رہتی ہے، اور آنے والے ٹائم میں اس کے اوپر سسٹمز جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور سسٹم یعنی کبھی ایک تھیئری جو ہے وہ اکیلے کوئی سسٹم کو چلاتا ہے، کبھی بہت سارے تھنکرز کی تھیئریز مل کر کسی ایک سسٹم کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو دنیا میں پریکٹس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک جو ایرسٹوٹل ہے، جس طرح سے پلیٹو ہے، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سقراط ہے، یا علامہ اقبال ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی ہے، وہ بھی، ان کو بھی ہم پولیٹیکل فلاسفر میں ڈالتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی اپنی تھیئریز ہیں۔ ہم چاہے کسی سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اس کی موجودگی کتابوں کے اندر، ایکیڈیمکس کے اندر اور ڈسکشن میں اس کی موجودگی جو ہے وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں۔ اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر نکولس میکیاویلی جو ہے وہ ان سب میں بڑا نوٹوریس رہا ہے۔ رینیسنس ٹائم میں تھا جب یورپ میں لٹریچر، آرٹ، پالیٹکس اور اکانومی کی ری برتھ جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو یہ نکولس میکیاویلی جو ہے یہ اس ٹائم میں جو ہے وہ اٹلی میں موجود تھا۔ نکولس میکیاویلی جو ہے وہ 3 مئی 1469 کو اٹلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 21 جون 1527 کو ہوا۔ اور اس کے جو جس اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق رکھتا تھا وہ ریئلزم یا ریپبلکنزم، یہ اس کے اسکول آف تھاٹ تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اس کے جو امپورٹنٹ ورک تھا جس کی وجہ سے وہ بڑا فیمس ہوا، ہم تو اس کے لیے اس کو ورڈ فیمس جو ہے وہ یوز کریں گے، لیکن ڈکشنری میں اس کے میننگز جو ہے وہ نوٹوریس اور ڈیول اور ایول مائنڈڈ، کروول، اس قسم کے اگر آپ میکیاویلی کی میننگز جو ہے وہ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے لیے یہ ورڈز جو ہے یہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر پرنس اینڈ ڈسکورس آف لیوی، یہ اس کے بہت بڑے 2 امپورٹنٹ اور پاپولر بکس ہیں جو کہ اس نے لکھے، اور جو اس کی ڈیتھ کے تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر پبلش ہوئے۔ شادی اس نے کی، تقریباً 6 اس کے بچے تھے۔ اس کی بیوی کا نام جو ہے وہ میریٹھا تھا، اور اس کا جو ریجن تھا اس کا وہ ویسٹرن فلاسفی ہی تھا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکولس جو ہے وہ یا میکیاویلی جو ہے، اس نے چونکہ وہ ایک اٹلی میں ایک بہت
ویل آف فیملی سے اس کا تعلق تھا، اگرچہ اس کے اپنے فادر جو ہے وہ اتنے زیادہ ویل آف نہیں تھے، لیکن بہرحال جس فیملی سے اس کا تعلق تھا وہ ویل آف فیملی تھی، تو اسی لیے اس کا جو ہے وہ اٹلی کے پالیٹکس میں اور اٹلی کے گورنمنٹ میں جو ہے وہ ان کا کردار رہا، اور اٹلی کے کئی آفیشیل پوسٹ پر جو ہے وہ اس نے کام کیا، اور اسی پوسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پھر اس نے اپنے تھاٹس جو ہے وہ پرنس اور ڈسکورس آف لیوی میں ایکسپریس کیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ مختلف گورنمنٹ عہدوں پر جو ہے وہ رہا، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ ملیشیا کو اسٹیبلش کیا، پھر اس نے ڈپلومیسی کا وہ ڈپلومیٹ کے عہدے پہ بھی رہا، ملٹری مشن پہ بھی رہا، اور اس کے علاوہ اس نے آفیشیل ہسٹری جو ہے وہ ریپبلک آف فلورینس کا وہ اس نے آفیشیل ہسٹری جو ہے وہ بھی اس نے لکھی تھی۔ وہ اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جس پوسٹ پہ وہ رہا ہے، بڑے امپورٹنٹ پوسٹ ملٹری کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈپلومیسی کا، اور ہسٹری جو ہے وہ اس کی ہسٹری رائٹنگ پھر سیکٹری کے پوسٹ پر جو ہے وہ رہا۔ تو ان سب پوسٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس نے پھر اس کے تھاٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے، لیکن جس ٹائم میں میکیاویلی جو ہے وہ موجود تھے، بیکاز ہر جو فلاسفر ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم سے امپریس ہوتا ہے، اس کا ٹائم کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے، یعنی ظاہر ہے جس طرح سے ہم ان حالات میں رہ رہے ہیں، جو بھی ہمارے حالات ہیں پولیٹیکل، اکنامک یا سوشل، تو ظاہر جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے ہم ان چیزوں کی طرف دھیان تو نہیں دیتے، لیکن ہمارے جو ایٹیچیوڈس ہوتے ہیں وہ انہی سرکمسٹانسز سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ہم پرسکون ہو تو ہمارے جو مورالٹی کا لیول ہوتا ہے وہ کتنا ہائی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اندر ڈپریویشن ہو اور غصہ ہو اور نفرتیں ہو، اور ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹس وہ پورے نہ ہو رہے ہوں، تو اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی بیس پہ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، اور اسی غصے کو ہم اس طرح اتارتے ہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور یا ہم بد اخلاقیاں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اسی ٹائم میں جو ہے وہ میکیاویلی بھی اسی ٹائم میں رہا جہاں پر مختلف جو کنگز اور پاپس اور ان لوگوں کے جو رائز اینڈ فال تھا وہ بہت زیادہ سڈن اور ریپڈ تھا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ بہت سارے ڈائنسٹیز جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ چینج ہوتی رہی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے جب یہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس میں بہت سارے ڈسٹربنسز آ جاتی ہیں، سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پالیٹکس ڈسٹرب جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ نیکولس میکیاویلی کا جو ٹائم تھا وہ اسی طرح سے تھا، اور اسی سے وہ بہت زیادہ متاثر جو ہے وہ ہوا تھا۔ اس نے اس کے جو بڑے انلائٹنڈ پولیٹیشنز ہیں وہ بھی میکیاویلی کے جو ٹیچنگ ہے یا اس کی جو تھاٹس ہے اس سے متاثر ہوئے تھے، اور ہم جو اس کے پورے جو دا پرنس یا جو اس کی سیکنڈ بک ہے ڈسکورس آف لیوی، اس کو تو ظاہر ہم مکمل طور پہ نہیں وہ کر سکتے، یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ بڑے امپورٹنٹ کوٹیشنز ہیں جو ان بک سے لی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب یہ جو کوٹیشنز میں آپ کو اس کے بک پرنس اور ڈسکورس آف لیوی سے بتا رہی ہوں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے کردار اپنے ارد گرد نظر آئیں گے جو کہ جن کے اوپر یہ کوٹیشنز جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے، یہ باتیں جو ہے وہ ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے، تو پھر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں میکیاویلی کو کیوں شیطان اور ڈیول اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس کا لقب دیا گیا، بیکاز اس کی وہی چیزیں ہیں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
دیٹ از دا فرسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از ڈپلومیسی. ڈپلومیسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اس کا جو پہلا کوٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آرگنائزیشنس ہے، جو رولرس ہے، وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے جو پہلا کوٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اسی چیز سے متعلق ہے، ہیپوکریسی سے متعلق، یعنی ایوری ون سیز وٹ یو اپیئر ٹو بی، فیو ایکسپیرینس وٹ یو ریئلی آر. یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ایکسپیرینس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو، لیکن صرف تھوڑے لوگوں نے آپ کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو لوگ پھر ان تھوڑے لوگوں کی بات نہیں مانتے، وہ بہت زیادہ آگے جا کر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان تھوڑے لوگوں کی بات نہیں مانتے جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، جو بتا رہا ہے یہ بندہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر بہت سارے جو میجر پاورز ہیں، اگر ہم انٹرنیشنل اس میں بات کریں تو بہت سارے میجر پاورز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ امریکنس ہیں اور بڑے سویلائزڈ اور بہت کلچرڈ لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر جو میجر پاورز ہیں وہ کہاں پہ میجر پاور کے عہدے پر پہنچے، کن کن ممالک کو ڈسٹیبلائز کر کے اور ان کے عوام کو ڈپرائیوڈ کر کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پہ آج وہ موجود ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حکمرانوں نے کون کون سے طریقے استعمال کیے ہیں ان کو اس بات کا جو ہے وہ ایک پرائڈ دینے کے لیے کہ دے آر میجر پاورز. اسی طرح سے ہم اگر ملک کے اندر دیکھیں تو بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو کلمے سے شروع کر کے کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے وہ سامنے آتے ہیں اور کبھی مذہب کا حوالے دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عوام کے اور ان چیزوں کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کو ایک طرح سمجھتا ہے، لیکن ان کو اصل میں وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. پھر ہے a government which does not trust its citizens to be armed is not itself to be trusted. یعنی وہ حکومت جو کہ اپنے سٹیزنس کو کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ سٹیزنس ٹو بی آرمڈ، کہ ان کے پاس جو ہے، جس طرح سے ہم اگر فرض کریں اس کا ایک فریز وائز، یا ہم اس کا اگر ہم اس کے ورڈ میننگز بتائیں کہ ان کے پاس ہتھیار ہوں، تو ظاہر ہے وہ رولر جو ہے وہ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو کہ اپنے لوگوں کو ایک اچھی لائف جو ہے وہ نہیں دیتا اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ ان کو ایک اچھی لائف جو ہے وہ ان کے سٹیزنس کو ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. اپنے اوپر اس کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر میرے عوام جو ہے وہ خوشحال ہوں گے یا میری عوام جو ہے وہ آرمڈ ہوگی جس طرح سے، تو ظاہر ہے میں اس لحاظ سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گا. ایک وہ بندہ جس کا اپنے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، جس کا اپنے جو قابلیت ہوتی ہے اس کے اوپر کمانڈ ہوتا ہے، اپنی ذات کے اوپر اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ایکوپڈ کرتا ہے، ہمیشہ دوسرے لوگوں کو مضبوط بناتا ہے. وہ بندہ جو خود اندر سے کمزور ہوتا ہے وہ دوسروں کو کمزور رکھتا ہے، جو خود اندر سے غلط ہوتا ہے، اندر سے کرپٹ ہوتا ہے، تو وہ دوسروں لوگوں کو کمزور رکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھ کر جو ہے وہ اس سے اکاؤنٹیبل نہ بنائے اور اس سے کوسچن نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ جس رولر کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ ایمانداری سے حکومت چلا رہا ہے، عوام کے فنڈز کو یا عوام کے لیے وہ بہتر کام کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنے عوام کو ایک بہتر لائف دیتا ہے اور ان کو خوشحال بناتا ہے. نیکسٹ پھر ہم دیکھتے ہیں He who has the power is always right and the weaker is always wrong. وہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ غلط ہوتا ہے.
اور یہی ہم کرتے رہتے ہیں نا. یہی ہمارا وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو کام بھی کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے، اس کا اختیار ہے. اپنی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھیں 2 گاڑیاں گزرتی ہیں، ایک جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اسی رانگ ڈوئنگ پہ، دوسرا جو ہے وہ اپنے انٹروڈکشن کراتا ہے. یا جسٹ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دیتی ہوں، گاڑیوں پر ہم نے مختلف جو ہے وہ بورڈز لگائے ہوتے ہیں نا، یہ ایڈوکیٹ ہے، یہ سیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اگر فرض کریں ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر اتنی اویئرنیس ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو سرکاری بورڈز ہیں یہ گاڑیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور یہ گاڑیاں جو ہے یہ جگہ جگہ آپ کو وہاں پہ کھڑی نظر آتی جہاں پہ دے آر ناٹ سپوز ٹو بی دیئر، بیکاز ان کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ جو بورڈز ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹس جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے آرام سے وہ گاڑیاں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ he who has the power is always right and the weaker is always wrong. طاقتور جھوٹ بولے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کمزور سچ بھی بولے تو غلط ہے، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اس طرح سے جن کے اوپر یہ کوٹیشن جو ہے یہ فٹ ہو رہی ہے. نیکسٹ ہے the first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the man he has around him. جس طرح ہم کہتے ہیں man is known by the company he keeps. ہر بندہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہو. اگر اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کا آپ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہو اور اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہو، آئی مین کہ وہ انٹیلیجنٹ ہو، قابل لوگوں کو اپنے ارد گرد پسند کرتا ہو، جو بھی پوسٹ پہ وہ ہے، جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس کام کو وہ صحیح معنوں میں کرنا چاہتا ہے، اس سے بینیفٹ لینا چاہتا ہے، بینیفٹ دینا چاہتا ہے اور آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد قابل لوگوں کو رکھے گا، ایسے لوگوں کو رکھے گا جو کہ اگر وہ غلط ہے ایز اے ہیومن بینگ، ظاہر ہے ہم غلط ہو سکتے ہیں، تو وہ کہے کہ یہ غلط ہے، مشورہ جو ہے وہ صحیح دے سکے، اس کے جو پروگرام ہے اس کو صحیح چلا سکے، اور چاہے وہ ادارے ہو چاہے وہ ملک ہو ترقی کر سکے. لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ خوش آمدی لوگوں کو رکھتے ہیں جو ہمارے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکے، ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا پھر ہم ایسے لوگوں کو سامنے اپنے پاس رکھتے ہیں جو کہ سچ جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں اور معاملے کو خراب کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ برے ہیں، ایکچولی ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے میں بہت سارے پوسٹس پہ یا بہت سارے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں کہ بہت کم لوگ اس طرح سے ہیں جو اپنے ارد گرد قابل لوگوں کو رکھتے ہیں، جو اپنے ارد گرد جو ہے وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جن کی سمجھ بوجھ ہو. بے شک وہ آپ سے عہدے میں کم ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے یا وہ اپنی سمجھ بوجھ میں ٹھیک نہیں ہے. وہ اچھی سجیشن دے سکتا ہے، جو بھی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے جس کی فائنل اتھارٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پرسن ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے سٹیپ اٹھانے سے پہلے وہ ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے، پوچھتا ہے امپیکٹ جو ہے وہ اس کا کیا آئے گا، اس ڈیسیجن کا انفلوئنس جو ہے وہ اس کا کیا آئے گا. اگر صحیح پکچر پیش کرنے والے موجود ہو تو یہ نشانی ہے ایک انٹیلیجنٹ پرسن کی کہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو انٹیلیجنٹ ہے، جو اس کو کامیاب بناتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگوں سے، وہ اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کو اور ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ جن کو بات کی سمجھ نہیں ہے اور جو خود جو اتھارٹی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہو کہ یہ بہت بہت بڑے بڑے الفاظ کہتا ہے، بہت
اتھارٹیٹیو قسم کا اس کا ایٹیچیوڈ ہے دس تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی بھی انٹیلیجنس کا پتہ جو ہے، رولر کے انٹیلیجنس کا پتہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کس طرح کے لوگوں کو رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر پولیٹیشنس جو ہے وہ اکثر جب کسی اتھارٹی پر پرائم منسٹر یا ہوایور، تو وہ جب ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو کہ پپٹس ہو، جو پپٹس ہو کہ جو اس کی بات مانے، یعنی ایک بندہ اتھارٹی کو صرف اپنے اندر جو ہے وہ جما کے رکھنا چاہتا ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو کہ اس کے لیے چیلنج نہ بنے، اور اس کے ویوز کو، یعنی جو اس کی اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈ ہے یا اس کا جو ٹوٹلیٹیرینزم پہ وہ بیس کرتا ہے، وہ اس کے لیے چیلنج نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ نالائق لوگ ہوتے ہیں، وہ انسنسیئر لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوٹیشنس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔